محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061333713. محمد عثمان 030061711415. میں گزارش کروں گا اسلامی نفسیاتی کونسل کے چیئرمین اپنے معزز مہمان حضرت ڈاکٹر قبلہ ایاز حافظہ اللہ کو کہ وہ پیغام پاکستان کے حوالے سے ہمیں کچھ نصیحت سے ارشاد فرمائیں. جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. میرے بہت ہی گرامی قدر معزز رکن اسلامی نظریاتی کونسل حضرت علامہ محمد شفیق پسروری صاحب، پسرور اور آس پاس کے جید علماء کرام، پسرور کے باشندگان، نوجوانان، آج کے یہ لمحات میرے لیے اور آپ سب کے لیے بے انتہا سعادت کے لمحات ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ اس تاریخی مسجد لال مسجد کے اندر علماء کرام کی صحبت میں، ان کی معیت میں یہاں پر موجود ہیں اور دین، اللہ تعالیٰ، سیرت رسول اور اسلام کی تاریخ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. یہ مسجد جس طرح کے پسرور کے عوام کو معلوم ہے ایک بڑی تاریخ رکھتی ہے، اور حضرت علامہ محمد شفیق پسروری صاحب کے والد محترم حضرت مولانا محمد رفیق پسروری صاحب کے علمی اور دینی خدمات کا ایک تسلسل ہے جو کہ اس علاقے میں انہوں نے حق کی آواز اور دین کی صدا بلند کر کے اس پیغام کو عام کر دیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا مجمع ہے، ایک ایسی امت ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی بے انتہا مہربانیاں ہیں، بے انتہا انعامات ہیں، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان بنایا ہے. اس سے بڑی نعمت
ہم سب کے لیے، انسانوں کے لیے اور نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کا پیروکار بنایا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین دین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی ہے، قرآن پاک، فرقان حمید، مصحف، وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ، ایک ایک آیت محفوظ ہے، مامون ہے، اس میں غلطی کا، اس میں خطا کا، اس میں کسی کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہے کہ انسانی تاریخ میں جب سے یہ کتاب انسانوں کے پاس آئی ہے اور تا قیامت کوئی یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ اس کے کسی لفظ میں اور کسی حرف میں تبدیلی لائے، کوئی اس میں خطا آئے، کوئی اس میں امکان ایسا ہو کہ غلطی کی کوئی صورت بنائے۔ تو جب ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی تبدیلی کا، کسی خطا کا، کسی لغزش کا، کسی انسان کی دستکاری کا امکان نہیں، تو اس قسم کی ایک کتاب جب ہماری ہدایت کے لیے موجود ہے تو اس سے بڑی نعمت انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہادی، جو پیغمبر، جو رسول عطا فرمایا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو خاتم الانبیاء ہیں، جس کا پیغام آخری پیغام ہے اور جس کا پیغام کامل اور مکمل پیغام ہے۔ اس کے پیغام میں کسی قسم کی تبدیلی، کسی قسم کی غلطی، کسی قسم کی لغزش کا کوئی امکان نہیں۔ چنانچہ جب اس قسم کے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ہوں تو یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا اور اس مہربانی کا شکریہ ادا کریں اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور اللہ تعالیٰ کی ان مہربانیوں کو اپنے اوپر ایک بہت بڑا احسان سمجھیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اس وقت آپ انسانیت کی حالت دیکھیں۔ قبیلے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، لڑ رہے ہیں، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ بعض قبائل ایسے ہیں کہ ان کے ہاں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، پانی کے اوپر، زمین کے اوپر، عورتوں کے اوپر، قبضے کے اوپر، صدیوں تک لڑائیاں جاری رہتی ہیں۔
اور ایک باپ یا دادا جب مرتا ہے تو وہ وصیت کرتا ہے کہ میری روح کو تسکین تب ہوگی جب میری اولاد اس جنگ کو جاری رکھے، اس جنگ کو دوام دے۔ اور ان جنگوں کی صورتحال کی وجہ سے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کچھ مہینے ایسے دیے کہ جن کو اشہر حرم کہا گیا، کہ ان مہینوں میں جنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو کوئی بھی جنگ کی صورتحال میں ہے وہ اپنے ہتھیار پھینک دے گا۔ صرف عربوں کے قبائل نہیں بلکہ اس وقت پوری دنیا برسر پیکار تھی، اور جو ہمارے علماء، ہمارے حفاظ یہاں موجود ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ قرآن پاک میں سورہ روم کے نام سے ایک سورہ موجود ہے، اور سورہ روم میں اس بات کا بیان ہے کہ روم اور فارس، ایران اور روم، ان کی بھی جنگیں ہو رہی تھی، اور یہ جنگیں صدیوں سے جاری رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ایک جنگ کی کیفیت میں، فساد کی کیفیت میں، انسانی قتل، انسانی مقاتلے کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ کوئی انسانی احترام نہیں تھا، انسان کی کوئی عزت نہیں تھی، انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ پھر اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسانیت کی تکریم کا درس دیا اور فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو مقام تکریم سے نوازا، عزت سے نوازا، اور وہ عزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی صورت میں کیسے ملی؟ وہ عزت ایسی ملی کہ آپ نے انسانیت کو امن کا درس دیا، انسانیت کو محبت کا درس دیا، ایک دوسرے کے احترام کا درس دیا۔ اور اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ کے دو قبائل، یثرب کے دو قبائل جو 120 سال تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار تھے، اوس اور خزرج، انہوں نے جب اسلام کی دعوت قبول کر لی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دونوں قبائل نے معاہدہ کیا، اور دونوں قبائل کے درمیان 120 سال کی جنگ ختم ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں۔ چنانچہ انسانیت کی قدر، انسانیت کی عزت، انسانیت کا احترام، یہ درس اگر انسانیت کو کسی نے دیا تو وہ ہماری کتاب ہے قرآن پاک، اور وہ ہمارا پیغمبر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین، عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، بازاروں میں بیچا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے عورت کو جو احترام دیا، اس احترام کی صورتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر احترام دیا، کس قدر عزت دی، کس قدر مقام دیا،
اور اس کے ذریعے انسانیت کو بتایا کہ عورت جو ہے وہ اسی طرح صاحب تقریب ہے، صاحب عزت ہے کہ جس طرح مرد ہے۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی تو آپ نے اس کے سوگ میں اور اس کی تعزیت میں جو الفاظ کہے، وہ الفاظ عربی ادب کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اے خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کی موت کی وجہ سے میرا دل غمگین ہے، میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جب لوگوں نے مجھے گالیاں دی، مجھے دھتکارا، مجھے پتھر مارے، تو آپ نے مجھے حوصلہ دیا، آپ نے میرا ساتھ دیا، آپ نے میری عزت کی، آپ نے مجھے تسلی دی، آپ نے میری حوصلہ افزائی کی۔ وہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ جب آپ کے اوپر پہلی وحی آئی غار حرا میں، تو پہلا راز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا، آپ نے اس راز کی باتیں جو بتائیں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائی، اور تسلی کے الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ غریبوں کے دوست ہیں، آپ محتاجوں کے مددگار ہیں، آپ اقربا کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ رہے۔ پہلی مسلمان اسلام کے اندر آنے والی، اسلام قبول کرنے والی، یہ اعزاز سب سے پہلے ایک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہوتا۔ پھر آپ نے انسانیت کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی ایک صاحبزادی دی، ایک بیٹی دی، کہ جب وہ آپ کے گھر تشریف لاتی تھی، اپنے گھر سے، اپنے خاوند کے گھر سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر سے، تو آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، ان کا ماتھا چومتے، اور آپ کے چہرے پر ایک بشاشت کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ تو انسانیت کو جو تہذیب دی، انسانیت کو جو خوبصورتی دی، انسانیت کو جو حسن دیا، وہ قرآن پاک نے دیا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ اسلام نے دیا۔ اس زمانے میں غلاموں کا بھی نظام ہوتا تھا، جنگوں کے اندر گرفتار کیا جاتا تھا، مفتوح قوم کے مردوں کو، عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا، غلام بنائے جاتے تھے، ان کی عزت نہیں ہوتی تھی، ان کا احترام نہیں ہوتا تھا، ان سے خدمت لی جاتی تھی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بھی احترام دیا، غلاموں کو بھی بہت بڑا مقام دیا، اور آپ کے جو غلام تھے، مسلمانوں کے بھی جو غلام تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی صورت میں موجود ہیں کہ سب سے زیادہ قریبی بندوں میں اگر کوئی شامل تھا تو جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے، جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے، وہاں حضرت بلال حبشی بھی تھے جو غلام تھے۔ لیکن ایسی عزت اور ایسا احترام کہ آپ کے خادم، جب ان کے والدین ان کو لینے کے لیے آئے تو آپ کے خادموں نے بھی انکار کیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے رہنا ہے تو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا۔ تو انسانیت کو عزت دی، انسانیت کو احترام دیا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی قدر کی، پرندوں کی بھی قدر کی، حیوانوں کے اوپر بھی رحم کیا، شکار پر پابندی لگائی،
کہ بغیر ضرورت کے پرندوں کو بھی نہ مارا جائے. تو اس قسم کا ایک پیغمبر، رحم والا پیغمبر، تکریم والا پیغمبر، وہ ہمارا پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت کا پیغمبر، کہ جس نے انسانیت کو اس حسن سے نوازا، اس اچھے نظام سے نوازا، اور پھر اس نظام نے انسانیت کو علم کا تحفہ دیا. علم پر پابندیاں تھیں، پوری دنیا میں علم پر پابندیاں تھیں. جو علماء کرام ہیں، حفاظ ہیں، ان کو علم ہے کہ قرآن پاک میں احبار اور رہبان کی اصطلاح موجود ہے. یہ وہ مسیحی اور یہودی لوگ تھے کہ جو صاحبان علم ہوتے تھے، اور عام آدمی ان کے پاس آ کر اور ان کو کچھ پیسے دے کے ان سے آیات سنتا تھا. عام آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ تورات کو سیکھیں، وہ انجیل کو سیکھیں. ہندوؤں کے ہاں تو صرف برہمن کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے دین سے، اپنے مذہب سے آگاہی حاصل کرے، وید کو سمجھے اور وید کو پڑھے. اور شودر کے لیے تو یہ تھا کہ اگر وید کی آواز بھی ان کے کان میں آ جائے تو ان کے کانوں میں سیسا پگھلا دیا جائے. اس دور میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی دی کہ جس نے حکم فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اس کو عبادت کا درجہ. اور قرآن پاک کی جب کوئی آیت آتی تھی تو تمام لوگوں کو دار ارقم میں بلایا جاتا تھا اور ان کو فوراً قرآن پاک کی آیت کی اطلاع دے دی جاتی تھی اور حفظ کرایا جاتا تھا. اور پھر مدینہ کے اندر صفا مسجد نبوی میں وہ کیا تھا؟ علم کا ایک مرکز تھا. کوئی پابندی نہیں تھی. ہر صحابی، ہر بندے کو اس بات کی اجازت تھی کہ اگر وہ آ کر قرآن پاک کی آیات سننا چاہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سننا چاہتے ہیں، تو کوئی پابندی نہیں، کسی سے کوئی فیس نہیں، کوئی پیسہ، کوئی مطالبہ نہیں. چنانچہ وہ دین، وہ قرآن پاک، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے علم کو عام کیا، کہ جس نے علم پر پابندیاں ہٹائی، کہ جس نے علم کو عام آدمی تک پہنچایا. اب جب اس قسم کے انعامات ہمارے اوپر ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں اس خدا کے سامنے، اس اللہ کے سامنے سر بسجود نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ لازماً ہمارے اوپر شکر لازم ہے. لازماً ہم ممنون احسان ہیں کہ ایک ایسا دین ہمارے پاس ہے، ایک ایسی کتاب ہمارے پاس ہے، ایک ایسا رسول، ایک ایسا پیغمبر ہمارے پاس ہے کہ جس نے دنیا جہان کی خوبصورتیاں ہمیں دی، دنیا جہان کی بہتر تعلیمات ہمیں دی، انسانیت کی عزت اور تکریم کا درس اور سبق دیا. چنانچہ یہ سبق جو ہمیں ملا، یہ جب ہمارے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنگیں مسلط کی گئیں، حملے کیے گئے، تو جنگوں کے اندر بھی آپ نے تعلیمات دی، جنگوں کے اندر بھی آپ نے ایک درس دیا، اور وہ درس مسلمان جاری رکھا مسلمانوں نے. اور وہ درس یہ تھا کہ اگر آپ کسی شہر کو فتح کر لیں تو اس شہر کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اس فصل
اس کے درختوں کو نہیں کاٹنا، اس شہر کے بوڑھوں کا احترام کرنا، ان کو قتل نہیں کرنا اگر وہ جنگ میں شریک نہیں ہے، ان کی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کے عبادت خانوں کو نہیں ڈانا۔ اس قسم کی خوبصورت تعلیمات ہمیں جنگ کی صورت میں بھی ملی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب حضرت علامہ محمد شفیق پسروری صاحب نے مجھے پسرور کے بارے میں بتایا کہ یہاں پہ الحمدللہ اسی قسم کے ایک امن کا ماحول ہے، اسی قسم کی ایک رواداری کا ماحول ہے، اور کسی کے ساتھ تمام یہاں پہ جو مختلف افکار ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، ان کے ساتھ ایک برادری کا تعلق ہے، رواداری کا تعلق ہے۔ یہ تعلیمات یقیناً ان کے والد محترم کی تعلیمات ہیں، اور یہ علماء کرام کی تعلیمات ہیں جو اس علاقے کے اندر امن اور سکون کی ایک کیفیت اور ایک ماحول بنایا ہے۔ اور یہی درس ہے ہمیں، جو درس ہمیں اپنے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ہمارا ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو کبھی اپنے ملک سے بہت شکایت کرتے ہیں، لیکن میں نے بہت ممالک دیکھے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ جو ملک ہمیں ملا ہے اس جیسا ملک آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ آپ اس کے پل دیکھیں جی، آپ اس کی سبزیاں دیکھیں جی، اتنے میٹھے، اتنے ذائقہ دار پھل آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں، اتنے ذائقہ دار سبزیاں آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں، وافر مقدار میں پانی، 6 موسم جی، سردی بہت سردی، گرمی بہت گرمی، بہار، خزاں، ہر موسم کے اثرات فصلوں کے اوپر، پھلوں کے اوپر، سبزیوں کے اوپر۔ پھر یہ جو آپ کو سڑکوں کے اوپر ڈیر نظر آتے ہیں کنوں کے، مالٹوں کے، تربوز کے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ آپ کو اس قسم کے ڈیر سبزیوں کے اور میووں کے امریکہ میں بھی نہیں ملیں گے، برطانیہ میں بھی نہیں، جو امیر ممالک ہیں ان میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کے اندر امن کی فضا قائم کریں، ایک ایسی فضا قائم کریں کہ اس میں اس کے باشندگان آشتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہیں، رواداری کے ساتھ رہیں۔ علماء کرام نے ہمیں پیغام پاکستان کے نام سے ایک بیانیہ دیا ہے پچھلے سال، اور یہ بیانیہ جو دیا ہے اس وجہ سے دیا ہے کہ کچھ عناصر ایسے رہے ہیں اس ملک میں کہ جنہوں نے اس ملک کے امن کو تباہ کیا، اس ملک کے اندر فتنہ اور فساد کیا، جھگڑے بنائے، امن و امان کو تباہ کیا۔ تو اس صورتحال میں علماء ہی میدان میں آئے اور انہوں نے پیغام پاکستان کے نام سے ایک بیانیہ ترتیب دیا، ایک فتویٰ ترتیب دیا، اور اس فتوے میں یہ قرار دیا گیا کہ کوئی بھی مسلح اقدام
یہ صرف ریاست کا حق ہے اور ریاست نے اس کے لیے باقاعدہ فوج تعینات کی. کسی جتے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ مسلح اقدام کا اعلان کرے اور ملک کے اندر، ریاست کے اندر اپنی ایک ریاست بنائے. کفر کے فتوے لگانا یہ اسلامی روایات نہیں ہے. فرقہ وارانہ تصادم، نفرت، اسلامی پیغام اتحاد کے ساتھ ہم آہنگ نہیں. خود کش حملے حرام ہیں. اب اس پیغام پاکستان کی وجہ سے الحمدللہ بعض علاقے جو پاکستان کی حکومت کے ہاتھ سے نکل گئے تھے، وزیرستان اور باجوڑ کے علاقے کہ جس میں پاکستان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، الحمدللہ وہ علاقے دوبارہ پاکستان کی ریاست کے اندر آ گئے ہیں اور وہاں پہ ریاست کی عملداری آ گئی. اور اب الحمدللہ علماء کرام کے اس فتوے کے بعد کوئی علاقہ انشاءاللہ اب پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو پاکستان کی ریاست کو تسلیم نہ کرے. اس فتوے پر اور اس بیانیے پر ہم علماء کرام کے ممنون احسان ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اتحاد کے لیے اور پاکستان کے امن کے لیے ایک ایسا بیانیہ دیا اور ایسا فتویٰ دیا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج لال مسجد میں، اہل حدیث مسجد میں، حضرت علامہ رانا محمد شفیق پسروری صاحب نے مجھے یہ دعوت دی کہ آپ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کروں. تو یہ چند کلمات تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن و امان کے ماحول سے نوازے. اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کے اندر اور پوری ملت اسلامیہ کے اندر اتفاق اور اتحاد کی ایک کیفیت پیدا کرے. اور اس وقت عالم اسلام کے اندر جو مسائل ہیں، خواہ وہ صومالیہ کے اندر ہے، خواہ شام کے اندر ہے، لیبیا کے اندر ہے، عراق کے اندر ہے، نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرار کی کیفیت سے نوازے، اتحاد اور اتفاق کی کیفیت سے نوازے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر حضرت علامہ محمد شفیق پسروری صاحب کا، علماء کرام کا اور ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو اطمینان اور سکون سے سنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.